ساری کائنات میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، زمین کے اندر کو بھی جانتا ہے، پانیوں کے اندر کو بھی جانتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، کوئی زور سے بولے تو وہ سنتا ہے، آہستہ بولے تو بھی سنتا ہے۔ ومن جہر بہ، زور سے بولے تو بھی سنتا ہے۔ من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کوئی رات کو چھپ کے چلے وہ بھی دیکھتا ہے، کوئی دن کے اجالے میں چلے تو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اپنی بادشاہی میں بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک۔ وہ اللہ ہے جو سب کو پلاتا ہے خود پینے سے پاک۔ وہ اللہ ہے جو سب کو دیتا ہے خود لینے سے پاک۔ وہ اللہ ہے جو سب کو پہناتا ہے خود پہناوے سے پاک۔ وہ اللہ ہے جو سب کو سلاتا ہے خود سونے سے پاک۔ وہ اللہ ہے جو سب کو تھکاتا ہے خود تھکن سے پاک۔ وہ اللہ ہے جو سب کو مارتا ہے خود موت سے پاک۔ وہ اللہ ہے جو سب کو امتحان میں ڈالتا ہے خود آزمائش سے پاک۔ وہ اللہ ہے جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے خود ہر ضرورت سے پاک۔ وہ اللہ ہے جو سب کو جوڑا جوڑا بناتا ہے خود جوڑے سے پاک۔ نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی محافظ ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے۔ نہ وہ کسی سے دبتا ہے، نہ وہ کسی سے گھبراتا ہے۔ ما کان معه من الہ، اس کے مقابلے میں کوئی الہ نہیں۔ لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ ولم یکن له شریک فی الملک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ولم یکن له ولی من الذل، اس کا کوئی مددگار معین اور ساتھی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے خود فرمایا فکبرہ تکبیرا، فکبرہ تکبیرا، اسی کی بڑائی بولا کرو، اسی کی تسبیح بولا کرو، اسی کی تسبیح بیان کیا کرو، اسی کی کبریائی کے بول بولا کرو کہ یہ سارے کے سارے بادشاہوں، ساری کی ساری دنیا اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ جیسے لات و منات سے کچھ نہیں ہوتا، آج کے ایٹم بم سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، جیسے لات و عزیٰ سے کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح آج کی سائنس سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اللہ سلب کر لے کون دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دہتی آگ سے کیسے حفاظت فرمائی، آگ بھڑکنے والی، جلنے والی، جلانے والی۔ ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں کہ اب جلا، وہ گرا، وہ جلا، نیچے جانے تک ہڈیاں بھی نہ ملیں گی۔ اسی غرض میں عرض کیا، اوپر سے حکم آیا کونی بردا، ہو جا ٹھنڈی، بجھایا نہیں۔ بادشاہی کیسے پتہ چلتی، طاقت کا کیسے پتہ چلتا، بجھایا نہیں۔ آگ ہے، مگر کہا ابراہیم کے لیے بردہ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ کے شعلوں نے یوں لپک کر اپنے دامن میں لے لیا۔ ابراہیم علیہ السلام یوں نہیں گڑے بلکہ شعلوں نے اٹھایا اور یوں ایسے نیچے لے کر آئے جیسے ماں اپنے بچے کو گود سے بستر پر لٹاتی ہے۔ کسی مخلوق کی طاقت اپنی طاقت نہیں، ذاتی طاقت نہیں۔ کوئی ایٹم بم اپنی طاقت سے طاقتور بن چکا ہو نہیں، وہ لوہے کو موم بنا دے، موم کو لوہا بنا دے، تنکے کو ایٹم بم بنا دے، ایٹم بم کو تنکا بنا دے، اسی کی طاقت ہے۔ اور ایسی سردی کی لہر اٹھی کہ پھر دوسرا حکم آیا وسلامہ، اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈک میں تکلیف پہنچا دی، سلامتی والی بن، نہ گرمی لگے نہ سردی لگے۔ تو وہ آگ ہے اوروں کے لیے، وہی گلزار ہے خلیل اللہ کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان القوت للہ جمیعا، تمام کی تمام قوت اللہ کے پاس ہے۔ انسان اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں ایک نطفے پر تجلی ڈالتا ہے،
3 اندھیروں میں آنکھیں بناتا ہے، منہ کو بنا رہا ہے، اسی کی کھال بنا رہا ہے، اس کی پلک بنا رہا ہے، اس کی بوئیں بنا رہا ہے، ناخن بنا رہا ہے، انگلیاں بنا رہا ہے، دل بنا رہا ہے، پھیپھڑے بنا رہا ہے، دماغ بنا رہا ہے۔ ایک وقت میں ایک بچہ نہیں بن رہا، ایک وقت میں کروڑوں مائیں ان کے پیٹ میں بچے اور بچیاں بن رہی ہیں۔ ہمیں غافل سے واسطہ نہیں ہے، عاجز سے واسطہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وما ہم بمعجزین، تم میں طاقت ہے تو مجھے عاجز کر کے دکھاؤ، چلو مجھے دھوکہ دے کر دکھاؤ کہ کسی کی فائل بدل دو۔ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے کہ کس ماں کے پیٹ میں کیا بچہ بن رہا ہے، کس ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کیسی کرنی ہے۔ ما کان ربک نسیا، تمہارا رب بولنے والا نہیں۔ عرب اپنے نسبوں کی حفاظت کرتے تھے، اپنے نسب کو بیان کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اپنے رب کا نسب بیان کریں، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، اللہ خود بولا، جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکنے میں عرش سے چلے اور فرش پر آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے، آؤ قریش والو، آؤ دنیا والو، میرے رب کا نسب سنو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرا رب اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ایسا بے نیاز، ایسا غنی جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہ بنے، جس کا کام سب کے بغیر بن جائے۔ اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، وہ تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ زمین تڑپنے لگتی ہے، یا اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے، میرا سینہ جل رہا، مجھے اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں، میں ان کے گھروں سمیت نگل جاؤں۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے دے، لگام دینی چھوڑ دے، میں انہیں غرق کر دوں۔ فرشتے تڑپ جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے فرشتے ڈر کے مارے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کی کوئی چیز نہیں رک سکتی۔ اللہ پھر بھی ناز اٹھاتا ہے، اور وہ گناہ ہر جگہ ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ زمین کو لے کر چل رہا ہے۔ بے نیاز نہیں ہے بلکہ صمد ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بن سکے، جو اپنا کام سب کے بغیر بنا لے۔